بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا تہوار بہت قریب ہے اور ہر مسلمان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور بہت اچھا جانور، تندرست و توانا جانور خرید کر اپنے رب کے حضور قربانی کی شکل میں پیش کرے۔ اس کے لیے لوگ جوب در جوب مارکیٹ آج کل جا رہے ہیں، بکرا منڈی جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ کتنا رش ہے، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہاں پر آپ اپنے گھر کے کسی بڑے بزرگ کو یا کسی ادھیڑ عمر شخص کو بھی ضرور ساتھ لے کے جایا کریں، تاکہ وہاں پر بارگیننگ کرنے میں آپ کو آسانی ہو، جانور کو پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو۔ کئی جگہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، سینگ میں کوئی نقص ہوتا ہے یا جانور کو چلا کے دیکھا جاتا ہے تو کوئی نقص پکڑنے میں آتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ اندھے جانور، مطلب کچھ جانوروں کی بینائی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اور وہ دے دیتے ہیں۔ چونکہ جانور کو چارہ کھلا کے آپ چیک کریں کہ چارہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا مارکیٹ میں کہ چارہ ہی نظر نہیں آ رہا جانور کو، اور جانور لے کے لوگ آ جاتے ہیں، گھر پہ آ کے پتہ چلتا ہے 2-3 دن کے بعد فالٹ معلوم چلتا ہے کہ اس میں نقص ہے۔ ہر طریقے سے دیکھ کر جانور خریدیے اور اپنے گھر کے کسی بزرگ کو یا اپنے گھر کے کسی بڑے کو آپ ضرور لے کے جائیں۔ نو عمر لڑکے خالی جانور خریدنے ہرگز نہ جائیں، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ جانور تو خرید کے لے آئیں گے لیکن نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہم کریں گے کہ دیکھیے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر کہ موٹر سائیکل پر بکرے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ تر تو ایک ہی بکرا ہوتا ہے، اس گردن اس بیچارے کی لٹکی بھی ہوتی ہے، ادھر ٹانگیں لٹکی بھی ہوتی ہیں۔ اتنی اذیت میں اس کو پیچھے بیٹھا ہوا شخص اس کو جکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں نکل کے نہ بھاگ جائے۔ اس جانور کو بہت اذیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ قربانی کی نیت سے لے کے جا رہے ہیں۔ اس جانور کو بالکل بھی اذیت سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہر طرح کی اذیت سے۔ پھر جب آپ اس جانور کو خرید کے لا رہے ہیں، جہاں اتنے پیسے خرچ کیے ہیں وہاں تھوڑے سے پیسے اور خرچ کریں۔ اس جانور کو گاڑی کے اندر سہولت کے ساتھ آپ اپنے گھر کی طرف لے کے جائیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہاں، میں ایک بات کرنا اور بھول گیا کہ بکریاں، گائے، اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا بکریاں بھی لے کے جاتے ہیں لوگ موٹر سائیکل پہ، گائے بھی لے کے جاتے ہیں، کار کے اندر لوگ ڈگی کھول کے گائے بٹھا دیتے ہیں، اس میں گائے لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ اونٹ موٹر سائیکل پہ، اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے، میری سمجھ میں تو نہیں آیا کس طریقے سے اونٹ کو بھی بٹھا کے موٹر سائیکل پہ لے گئے۔ تو یہ بڑا حیران کن نظارہ تھا جو ہم نے دیکھا، بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو دیکھیے، جب آپ کے گھر پہ جانور آ گیا، اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، اس کا موڈ خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے بچھڑ کے آتا ہے۔ اب آپ اس کو لاتے ہی بغیر آرام کرائے اس کو آپ گھمانے پھرانے، بھگانے، ریس لگانے کے لیے آپ اپنے گھر سے اس کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ جب ہی وہ رسیاں توڑا کے بھاگتا ہے کیونکہ اس کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے، وہ بہت غصے میں ہوتا ہے کیونکہ بچھڑ کے آتا ہے، اس کو یادیں ستاتی ہیں، اپنے ساتھیوں کی یادیں ستاتی ہیں، اس لیے غصے میں کچھ کھاتا بھی نہیں ہے 1-2 دن جانور، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو اس کو فوراً گھمانے پھرانے بھگانے آپ نہ لے کے جائیں، آپ پہلے اس کو ریسٹ کرائیں، 1-2 دن آپ کے گھر کا وہ عادی ہو جائے، اس کو پیار سے، شفقت سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ جب اس کا موڈ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور وہ آپ کی محبتوں کا عادی ہو جائے، پھر آپ اس کو گھمانے لے کے جائیں۔ اور جب گھمانے لے کے جائیں تو ہرگز ریس نہ لگائیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے گلیوں میں 4-4 6-6 گائے بیل بچے لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں گلیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، ان میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لوگوں کی، ان گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے، اسکریچز لگتے ہیں، ان گاڑیوں پہ ڈینٹ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں کرنا ہے اور اپنے جانور کو محبت بھی دینی ہے، لیکن اس کو ریس نہیں لگانا۔ ریس لگانے میں زخمی بھی تو ہو سکتا ہے، آپ یہ بھی تو سوچیے۔ اگر زخمی ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس کو بہت آرام سے گھمائیے پھرائیے اور نہ لڑائیے۔ اکثر لوگ بچے جو ہوتے ہیں بکروں کو لڑاتے ہیں، آپس میں سینگ لڑاتے ہیں ان کے، یہ نہیں کیجیے۔ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو بہت پیار سے رکھنا ہے، اس کے دکھ کا مداوع کرنا ہے۔ وہ آپ کے گھر آیا ذرا دکھی ہے، اس کے دکھ کو کم کرنا ہے، اس کی موڈ کا خیال رکھنا ہے، اس کی نفسیات کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر قصائی ایسا لے کے آئیے
जो अनाड़ी ना हो, क्योंकि उसको कटते वक्त भी बहुत अजियत होगी। अक्सर कसाईयों की, अनाड़ी कसाईयों की छुरियां तेज नहीं होती, तो कसाई भी देखभाल के लेके आइए कि ताकि वो अनाड़ी कसाई ना हो। जितना खूबसूरत आप जानवर लेके आते हैं उतना ही खूबसूरत उसका गोश्त भी बनना चाहिए, इस बात को भी मलूज़े खातिर रखें। अच्छा, आखिर में मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अगर लोग चाहते हैं कि हमारे जानवर को, चूंकि हर आदमी खूबसूरत हसीन जानवर लेके आता है, हर कोई चाहता है कि हमारे जानवर को नजर ना लगे किसी की, तो नजर बद से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, मतलब सब ये चाहते हैं बीमार भी ना पड़े, तो बीमारी से बचाने के लिए, नजर बद से बचाने के लिए और चोरी होने से बचाने के लिए, और आजकल बारिशों का सीजन भी है, बारिशों की वजह से बहुत जल्दी छींकने और खांसने लगते हैं जानवर, तो उसके लिए मैं कुछ दुआएं बताता हूं। अगर जब आप मंडी जाएं, वहां पर जानवर के, जो भी जानवर खरीद रहे हो, बकरा हो, गाय हो, ऊंट हो, उसके बाएं जानिब यानी कि उसके लेफ्ट साइड पे जाके खड़े हो जाइए, उसकी पीठ पर या उसके गर्दन के बाल आहिस्ता से नरम हाथ से पकड़िए और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप सूरह अलहम्द, सूरह तौहीद, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें, सूरह बनी इसराइल की आखिरी 2 आयतें, फिर उसके बाद ये सब चीजें एक एक बार, ये सब दुआएं एक एक बार आपको पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा जब आप सूरह बनी इसराइल की आखिरी 2 आयतें एक एक बार पढ़ लें, उसके बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें। उसके बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। आयतल कुर्सी पढ़ लेने के बाद आप अपने जानवर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिर की 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के उसकी रस्सी थाम के आप अपने घर की तरफ चल दें। वो जानवर हर तरह के आफतों से, हर तरह की बलाओं से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। आपका जानवर बीमार नहीं पड़ेगा, आपका जानवर को नजर बद, किसी भी हासिद की नजर बद नहीं लगेगी, और आपका जानवर इंशाअल्लाह चोरी होने से भी महफूज रहेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। वॉइस ऑफ नेशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, और इसको जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वस्सलाम।